حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنے، یعنی جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے کہ اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ایسے الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی اور صحابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے۔ ہجرت کے 10ویں سال، یعنی جب ہجرت کر لی تو اس کے 10 سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج، جو حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ اس پیراگراف کو سمجھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدمے کے باعث بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عہد کیا اپنے آپ سے کہ میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، ان کی سنت پر عمل کروں گا، جیسے ہی ان کے اخلاق تھے، جیسے ان کی شخصیت تھی، بالکل اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خلفائے راشدین جتنے بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ مل کے اشاعت اسلام یعنی اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ نے مختلف فتوحات میں بھی حصہ لیا اسلام میں، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں کافروں کے ساتھ ان میں ان کی فتوحات میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے عراق کی طرف جو جہاد کے لیے لشکر جا رہا تھا اس کا سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی عرصے جنگ جاری رہی اور اس کے بعد آپ نے ایرانیوں کو شکست دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، سارے علاقے کی مردم شماری کروائی۔ مردم شماری آپ کو معلوم ہے افراد کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ہر 10 سال بعد کروائی جاتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں بھی ہوئی تھی۔ سارے علاقے کی مردم شماری کروائی، اسی کے حساب سے افراد کی جو ہے وہ رسد کا بندوبست کیا جاتا ہے اور دیگر عوامل پہ کام کیا جاتا ہے۔ زمین کی پیمائش کروائی آپ نے کہ زمین کا طول و عرض کتنا ہے، رقبہ کتنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، ٹھیک ہے، تاکہ زرعی اراضی پر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے فصلیں حاصل کی جا سکیں۔ بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، یعنی بہت سارے جو ہے وہ آپ نے ترقیاتی کام کروائے۔ مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، وظیفے مقرر کیے، وظیفے کی جمع ہے۔ فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو فوجی جنگ لڑتے تھے ان کے لیے تنخواہ کا بھی بندوبست کیا اور رسد کا بھی انتظام کیا۔ مختصر عرصے میں یعنی بہت کم عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا، یعنی ہر طرف ظاہر سی بات ہے جب ہر شخص کو رسد، تحفظ اور
بیسک جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ مہیا ہوں گی تو ہر طرف پھر امن و امان اور خوشحالی ہی موجود ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے یہ سارے کام کیے، ترقیاتی کام کیے اور لوگوں کی فلاح کے بارے میں سوچا تو بہت ہی کم عرصے میں کیا ہو گیا، ہر طرف امن و امان اور خوشحالی پھیل گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے، کیونکہ آپ کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے گورنر کی حیثیت سے تمام امور انجام دے رہے تھے، تمام کام کر رہے تھے۔ آپ اس گورنری سے جو ہے فارغ ہوئے 26 ہجری میں، اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ پھر آپ نے اپنا جو سیاست تھی اس سے بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ ہو گئے اور چھوڑ دی سیاست، اور اس کے بعد مدینے کی ایک وادی ہے عقیق، وہاں پر آپ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی، ٹھیک ہے، آخری ایام میں ان کی بینائی چلی گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں، یعنی غزوہ بدر میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کی وصیت تھی۔ آخری وصیت انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ انہیں غزوہ بدر کی لڑائی میں جو انہوں نے اونی کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر ہی انہیں دفنا دیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین یعنی کہ تمام مومنوں کی والدہ، اب یہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت حیات تھیں، انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے، یعنی جان نثار صحابی تھے، تو دونوں ازواج مطہرات جو تھی، دونوں امہات المومنین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا جنازہ لایا گیا تاکہ وہ بھی حجروں میں نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ مدینے کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجرے کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ حاکم مروان بن حکم نے پڑھائی، اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جنت البقیع جو ہے وہ قبرستان موجود ہے مدینے میں، وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ہم نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کی ایکسرسائز پر آئیں گے اور اس کی ایکسرسائز کا جائزہ لیں گے۔